علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل طاری پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. کئی جمعوں سے یہی بات دہرائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اکثر جمعوں میں یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ حضور سے حقیقی محبت یہی ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں. زبانی محبت نہیں، محبت کے اندر جب تک اتباع نہیں کی جائے گی نا تب تک محبت کا دعویٰ جو ہے وہ خام ہے، وہ کامل نہیں ہے. ہم اصل میں غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا مرکز غیر ضروری معاملے پہ لے آتے ہیں، حالانکہ اس طرح ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے جب تک ضروری چیز کو نہیں اپنائیں گے نا. مثال کے طور پہ ایک آدمی پر قرض ہو، وہ قرض ادا کرنے کی بجائے لنگر بانٹتا رہے تو کوئی اسے سمجھدار کہے گا اور انہی کو لنگر کھلائے جن کے پیسے دینے ہیں، وہ بھی اسے سخی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے ایڈا تو سخی ہے نا تو پہلے ساڑھا قرضہ واپس کر. فرض پہلے ہے. ایک بندہ مسجد آئے نماز پڑھنے، وہ فرض نہ پڑھے نفل ہی پڑھے جائے اور فرض پڑھے بغیر گھر چلا جائے تو وہ کچھ لے کر نہیں گیا بلکہ مائنس میں گیا. تو فرض پہلے ہے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ پہلے ہیں، غیر ضروری کو ضروری نہ قرار دیا جائے. ہمارے اس معاشرے میں ہم ایک غلط فہمی میں ہیں، وہ یہ ہے ہم نے مباح یا مستحب چیزوں کو فرض کا درجہ دے دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ان کے بغیر، اور انہیں ہم نے اتنا وہ کر لیا ہے لازمی کہ انہیں دین کا حصہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ وہ نہ بھی ہوں تو انسان کے دین پر فرق نہیں پڑتا، لیکن جو چیزیں فرض ہیں ان سے فرق پڑتا ہے. تو فرائض کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ دنیا سے چلا جائے، تو یہ آواز میری جان تک جا رہی ہے، بڑے توجہ سے سنیے گا مسئلہ اور ناراض نہ ہو کوئی. ایک بندہ دنیا سے چلا جائے، اب جناب سارے بیٹھ جائیں گے سر جوڑ کے کہ چیلم کب کرنا ہے، کنیاں جمعراتاں لگی ہیں، انیاں پوریاں کرو تو 6 دن اتنے رکھو. کوئی کہے گا نہیں ہمارے ہاں رواج یہ نہیں ہے. اچھا سارے نا جناب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور شریعت کہتی ہے بندہ فوت ہو گیا اس کی وراثت تقسیم کرو. یہ کوئی بات کرے گا تو سب کو جناب وہ مرچیں لگ جائیں گی. نہیں جی نہیں، یہ کیا بات ہے، آپ تفریق ڈال رہے ہیں، آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں بھائیوں میں، بہنوں میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں.
بت تقسیم کرنے سے لڑائی کس بات؟ شریعت کا حکم ہے، اللہ نے احکامات دیے ہیں، تو لہٰذا جب تک فرض نہیں ہوگا نا، کیا جی، فرض پورے نہیں ہوں گے تو انسان نوافل جتنے مرضی ادا کرتا رہے وہ اس کے معتبر نہیں ہے۔ زندگی کے اندر کسی کو ہم ایک وقت کی روٹی پوچھنا گوارا نہیں کرتے، بعد از وصال کہتے ہیں جی ایک دیگ میرے لو صحیح۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کا طور طریقہ تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ تبدیل کیسے ہوگا، یہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کیسے واقع ہوگی؟ صرف اور صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آدمی بیٹھ جائے۔ قدموں میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے پھر اس سے ٹس سے مس نہ کرے، پھر اس پر بندہ کیا کرے، عمل کرے۔ تو آج قصداً انتخاب کیا ہے ان باتوں کے بیان کا کہ جن سے ہمیں پتہ لگے حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا، آخر کیا وجوہات تھیں، کیا معاملات تھے، کن مقاصد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا؟ آخر کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی ریزن ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے حضور کے علاوہ سب ایک مخصوص علاقے یا مخصوص وقت کے لیے تھے، حتیٰ کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی انبیاء کرام موجود تھے، ہر شہر میں الگ تھے، ہر قوم میں الگ تھے جو ان کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ حالانکہ رسول تو سب کا ہوتا ہے، جتنی مخلوقات ہوتی ہیں، لیکن انسان اور جن کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو مکلف ہے نا وہ یہ دو لوگ ہیں۔ مکلف کا مطلب ہے شریعت جن سے خطاب کرتی ہے، قرآن جن میں آیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ دین جن سے خطاب کر رہا ہے نا، مکلف جو ہیں، جن پر تکلیف ڈالی گئی، جنہیں احکام جن کے سپرد کیے گئے، وہ دو ہیں، یا جنات ہیں یا انسان۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں آیا بعثت الی الاحمر والاسود، آپ نے فرمایا مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ تو عبد الملک کہتے ہیں سرخ سے مراد ہے ناس، مطلب یہ جو گندم سے پیدا ہوئے، زمین سے پیدا ہوئے، اور سیاہی سے مراد ہے جن جو آگ سے پیدا ہوئے۔ یعنی کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے میری تعلیمات انسانوں کے لیے بھی ہیں اور جنات کے لیے بھی ہیں۔ باقی نبی تو سب کے ہوتے ہیں نا، رسول بھی رحمت جب سب کے لیے ہیں، لیکن چونکہ جانور، درندے، پرندے، چرند وغیرہ یہ مکلف نہیں ہیں، ان سے شریعت گفتگو نہیں فرماتی، شریعت کی کوئی ڈیمانڈ ان سے نہیں ہے۔ تو جو مکلف آدمی ہے نا، اچھا یہ مکلف کے حوالے سے ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، کبھی کبھی نا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، ہر انسان مکلف نہیں ہے۔ اب فقہ کی کتاب پڑھیں نا تو اکثر جگہوں پہ آپ کو یہ جملہ پڑھنے کو ملے گا، عاقل بالغ مسلمان، عاقل بالغ، عاقل بالغ۔ نابالغ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جاتا ہے، سختی بھی کی جاتی ہے، لیکن فرض تب ہی ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ عقل کی شرط لگائی جا رہی ہے کہ وہ بندہ کیا ہو جی، عاقل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عقل نہیں، جو مجنون ہو گیا ہے، اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جو پاگل ہے نا، جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل جس کی سوچ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے بڑا راضی ہو سکتا ہے اللہ اس کی زبان سے نکلی کوئی بات ٹالتا نہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن اگر کوئی اس کے نقش قدم پر چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جی، سمجھ آئی نا؟ اگر کوئی دعا کرا لے اس سے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے یہ کہ جناب یہ بھی یہ پہنچا ہوگا، یہ مسجد نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تو اگر جو اس کی اتباع کرے گا وہ جاہل ہوگا، کیونکہ اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہو رہے، وہ شریعت اس سے خطاب ہی نہیں کر۔ اسی طرح لفظ مجذوب معاشرے میں بڑا عام ہے، لوگ مجذوب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو بہت سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مجذوب ہوگا تو وہی کہ جس کی عقل، جو اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع کرے تو اس کی عقل
فوت ہو جائے ان رحمتوں کے جلال کی وجہ سے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں مجذوب کی عقل کام نہیں کرتی، لیکن صرف اسے ایک بات کی تمیز ہوتی ہے، مجذوب کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مجذوب ناپاک نہیں ہوگا، اسے طہارت کی فکر ہوگی، اور یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ناپاک رہنے والا مجذوب وہ پاگل ہو سکتا ہے، وہ کون ذہنی توازن اس کا خراب ہو، پاگل ہو سکتا ہے، لیکن اسے مجذوب ہم یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مجذوب کا مطلب ہے جس نے جذب کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نا بھی اللہ کی رحمتیں جہاں ہوں اور بندہ نجس رہے، ایسا عقل بھی نہیں مانتی اور دین بھی اس طرح کا حکم نہیں دیتا۔ تو ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دوسری وحی جب نازل ہوئی نا، آپ سب جانتے ہیں وہ سورہ مدثر کی آیت تھی، اور ان کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ طور پر اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بات کہی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور بتوں سے دور رہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ظاہری نجاست سے بھی خود کو دور رکھیں اور باطنی نجاست سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، کہ دل بھی صاف ہونا چاہیے اور بدن بھی صاف ہونا چاہیے۔ بدن کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے بدن سے ناپاک چیز نہ لگے، اور دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں کوئی برا مندہ جگہ نہ لے۔ دل پاک تب ہوگا جب اچھے لوگوں کے ساتھ لگا ہوگا، اور جسم پاک تب ہوگا جب اس کے ساتھ پاکیزہ چیزیں مس کر جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے مقاصد میں سے طہارت بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں صفائی کا اہتمام رکھیں۔ تو اس کا مطلب واضح کلیئر ہو گیا نا کہ ہم قطعاً اس آدمی کو فالو نہیں کر سکتے جو طہارت پر عمل نہیں کرتا، جو پاک نہیں رہتا، پھر صاف ستھرا نہیں رہتا، وہ آدمی قابل تقلید نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاک اور صاف ستھرا وہی آدمی ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی طور پر کیا رکھتا ہے جی؟ نسبت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سے ہم نے دیکھے جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان میں نفاست نہیں ہے۔ اگر وہ حضور کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے یا اولیاء کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی نفاست نہیں ہوتی کہ جس برتن میں کھلا رہے ہیں وہ برتن ہی دھو کے رکھ لیں، وہ برتن ہی دھلے نہیں ہوتے، وہ جیسے وہ برتنوں والے سے لائے ویسے ہی کھلایا اور دھو کے بھی نہیں دیے، خالی کپڑا مار کے صاف کر کے آگے دے دی، حتیٰ کہ پکانے والے برتنوں کے اندر بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ ایک دور تھا کہ جب لوگ یہ اہتمام کرتے تھے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم خود ہاتھ دھوئیں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے، نئے کپڑے پہن کے جناب اس کو اچھی جگہوں پہ اس کا اہتمام کر کے اس کو ہم بنائیں گے، پکائیں گے۔ کچھ لوگوں نے برتن ہی سیپریٹ رکھے ہوتے تھے، جس طرح آج بھی گھروں میں اچھے رومال یا مونے رکھے ہوں گے، کچھ گلاس اسپیشل رکھے ہوتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تب یہ برتن آگے رکھے جائیں گے اعزاز کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن انسان پرواہ ہی نہ کرے چیز صاف ہے کہ نہیں، ستھری ہے کہ نہیں۔ اب پلاسٹک کے گلاس جگ جہاں چل رہے ہوں گے ان کو تو صاف کرنا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا حضور سے محبت کرنے والا وہ نظافت کا بڑا خیال رکھے گا۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر تو کبھی مکھی نہیں آ کے بیٹھی، اندازہ کریں نا حضور کی نظافت کا، اور آپ کے نفیس الطبع ہونے کا عالم کیا تھا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آدمی جب وابستہ ہو، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کہا جی کیوں؟ حالانکہ ممنوع نہیں ہے، انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے اور وہ نجس ناپاک نہیں ہے جب تک نجاست نہ لگی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں بس میرا اپنا وجدان کہتا ہے میں نہیں لگاؤں گا۔ وجہ پوچھی کیوں؟ کہا جی میں نے جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے نا تو میں اس ہاتھ کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ یہ ہاتھ اب اپنی شایان شان جگہ کے ساتھ لگے، تو میں حضور کے ہاتھ کا احترام کرتا ہوں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو حضور سے وابستہ ہو گئے
وہ اپنے خیالوں پر بھی اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، اس لیے اپنا نہیں، وہ خیال کرتے ہیں حضور سے نسبت کا کہ ہم حضور کے در سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب ہمارے خیالات بھی اعلیٰ ہونے چاہیے، ہماری نظریں بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور ہماری سوچ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو اچھے کردار سے آراستہ کرتے ہیں۔ تو حضور کی آمد کے مقاصد میں سے یہ صفائی ستھرائی، نظافت، پاک صاف ستھرا رہنا، یہ بڑا ایک ضروری معاملہ ہے۔ لہٰذا انسان کوشش کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں کہیں آؤں گا تو اچھے کپڑے پہنوں گا، کہیں جاؤں گا تو اچھے کپڑے پہنوں گا، نہیں یار، انسان صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو قدرت نے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ اسے سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور سب سے آخری کام اس کا کیا ہوتا ہے، تدفین سے پہلے، جنازے سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے پاک صاف کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، صاف ستھرے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور بڑا اچھا کر کے اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ تو لہذا انسان زندگی بھی اسی طرح بسر کرے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہنے، وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھی ٹوپی پہنے، جوتا اس کا اچھا ہو، تسبیح پڑھتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح اچھی ہو۔ کئی لوگ خیال نہیں کرتے، انہوں نے ایک والٹ رکھا ہوا ہے، وہ 20 سال سے وہی چل رہا ہے، اس کے جناب پرزے ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک ٹائم کے بعد چینج کریں، اس کو ایک وقت کے بعد، اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور اچھا لیں، لیدر کا لیں، کوئی بات نہیں، کوئی 2-4 ہزار کا آئے گا تو اس کو لیں، اچھا لیں۔ اللہ نے جو دیا ہے آدمی اسے اپنے اوپر کیا کرے، خرچ کرے۔ اگر نہیں خرچ کرے گا تو یہ ناشکری ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کے رب نے آپ پر جو نعمت کی ہے اس کا چرچا کرو، اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے آپ پر رب کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے یہ کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اپنے اوپر خرچ کرے، یہ اللہ کا کیا ہے جی، شکر ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تکبر کی نیت نہ کرے، وہ یہ کہتا رہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا مجھ پر کیا ہے جی، فضل ہے۔ تو لہٰذا آدمی وقتاً فوقتاً اپنی چیزوں کے اندر تبدیلی لائے۔ اگر کوئی اینک لگاتا ہے تو ایک عرصے کے بعد اسے تبدیل کرے، گھڑی پہنتا ہے تو اس کو بھی وہ بدل کے پین رکھتا ہے تو اس کو بھی تبدیل کرے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے جو چیزیں انسان کے پاس ہیں انہیں وقت کے ساتھ اس کے اندر جدت لانی چاہیے۔ اگر وہ نہیں لاتا تو کم از کم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اینک کو صاف کرے۔ اب ہم اگر ایک ہفتہ 10 دن کے بعد اپنی اینک اتار کے نا اس کے شیشے نکالیں نا تو اس کے فریم میں اگر ٹیشو سے صاف کریں تو ٹیشو کالا ہو جائے گا، اتنی مٹی جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن بس وہ بے پرواہی لاپرواہی کی وجہ سے ہم خیال نہیں کرتے اور معاملہ چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے نا تو ہم پر اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوگی۔ اسی طرح گھروں کی صفائی کا اہتمام رکھیں، گھروں میں جالے لگے ہیں تو انہیں صاف کریں، اگر مٹی ہے تو اسے صاف کریں۔ کہنے کا اچھا یہ نہ کریں کہ عید آئے گی تو گھر کی صفائی ہوگی، کوئی مہمان آئے گا تو چادریں نہیں کریں گے، کوئی نیا بستر ڈالیں گے، نہیں، کوئی آئے نہ آئے، انسان اپنے آپ کو تو اچھے ماحول میں رکھے نا، کیونکہ انسان جب اچھے ماحول میں رہے گا نا تو اس کی طبیعت پہ بڑا مثبت اثر ہوگا۔ اس کی طبیعت پہ آپ دیکھیں، اگر سروے کر کے دیکھیں نا، وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو تنگ ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، ان کی سوچنے کا معیار بھی اس طرح کا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اگر آپ سروے کر کے دیکھیں، اور ان کے وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں ان کی ہائٹ بھی چھوٹی چھوٹی ہے، اور جو بڑے علاقوں میں رہتے ہیں، کھلی گلیوں میں رہتے ہیں، کھلے مکانوں میں، ان کے ذہن کھلے ہیں، ان کے ذہن وسیع ہیں۔ تو ماحول جو ہے وہ انسان پر کیا رکھتا ہے، اثر کرتا ہے۔ کیا رکھتا ہے جی، اثر۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، نیک لوگوں کے پاس رہنا اس کا بھی اپنا اثر ہے، اور برے لوگوں کے پاس رہنا اس کا بھی اپنا اثر ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی خوشبو والی دکان میں چلا جائے جہاں سے پرفیومز ملتے ہیں، عطر ملتی ہے، وہ خریدے یا نہ خریدے، جب تک وہاں رہے گا اسے خوشبوئیں آتی رہے گی، اور حتیٰ کہ باہر آ بھی جائے نا، اس نے خوشبو نہ بھی لگائی ہو تو اس کے کپڑوں میں خوشبو سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر لوہار کے پاس چلا جائے اور وہاں پہ وہ لوہے کا کام نہ بھی کرے تو اسے پسینہ آتا رہے گا کہ اس کی صحبت سے گرمی لگ رہی ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے کیا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ وہ روایت سب جانتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا
99 مرڈر کر دی اس نے، لیکن دل میں خیال آ گیا توبہ کا، رب بڑا ہی غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کو نا رب نے توفیق دی توبہ کی، رب کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بندے کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے، اس نے کہا نہیں جناب، نا 99 قتل معافی نہ، کوئی چکر نہیں، ہونی کوئی نہیں معافی۔ اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس نے اسے بھی قتل کر دی، سینچری پوری کر دی، لیکن دل میں پھر خیال ہے توبہ کا۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ سمجھیں، اب قتل تو ہے حقوق العباد، اللہ نے معافی دی، اب یہ معاملہ موقوف رہے گا حشر میں جب تک مقتول معاف نہیں کریں گے، تو اللہ مقتولین کو کہے گا کہ انہیں معاف کر دو، تمہیں اجر میں دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہے۔ الخیر 100 قتل ہو گئے، وہ ایک بندے کے پاس گیا، ایک اور کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس، وہ کہنے لگا یار اللہ بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحیم ہے، اور تمہارے گناہ اگر آسمان کی چھت کو چھو لے نا، ندامت کا ایک آنسو بہاؤ وہ سارے معاف کر دیتا ہے، اور رب سے مانگ تو صحیح، وہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، لیکن تو جہاں رہتا ہے نا وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ سب نافرمان ہیں، اس علاقے کے رہنے والے سب اللہ کے نافرمان ہیں، تو پوری قوم پہ اللہ کی نظر رحمت کسی پر بھی نہیں ہے، تو لہذا تو یہاں سے نکل جا، فلاں گلی میں چلا جا، فلاں کالونی میں، وہاں سارے اللہ کے نیک رہتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا میلا وے کر جا، جے کوئی مل پوے بخشیا تو بھی بخشیا جا، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر رب سے مانگنا، وہاں جا کر کیا مطلب کہ نیک لوگوں کے پڑوس میں رب سے جو دعا کی جاتی ہے اس کی قبولیت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں جا کر دعا کرنا اللہ معاف فرما دے گا۔ اب وہ گھر سے نکلا، اب رستے میں 2-4 قدم چلا، اس کی روح قبض ہو گئی، فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ مجھے یہ بتائیں فرشتہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے؟ بولے جی۔ اور رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ نہیں ڈھونڈ رہی؟ دونوں فرشتے آ گئے اور کہتے ہیں جی ہم لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اب دونوں میں نا اختلاف ہو گیا، اختلاف شدت اختیار کر گیا کیونکہ حکم اللہ کا ہے، تو اللہ نے نا تیسرے فرشتے کو بھیجا جا کر صلح کرا کے ان کا مسئلہ حل کر کیا۔ وہ تیسرا گروہ آیا فرشتوں کا، وہ کہتا ہے یار ایسا کرو، زمین کی نا پیمائش کرو، اگر تو یہ برے لوگوں میں ہے تو اس کو جہنم لے جاؤ، اور اگر یہ اچھے لوگوں میں ہیں تو اس کو جنت لے جاؤ۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ وہ تو برے لوگوں کی بستی میں، ابھی تو 2 قدم چلے ہی ہیں اس نے، ابھی تو اپنی حد سے بھی باہر نہیں نکلا، لیکن یہاں پر فرشتوں نے یہ بات کہی نا، اب زمین ناپنے لگے نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، یا کچھ جگہوں پہ آیا پلٹ جا، کہ جتنا وہ نیک لوگوں سے دور تھا اتنا وہ نیک لوگوں کے قریب ہو گیا، اور اس کو اللہ نے کہاں بھیج دیا جی؟ جنت میں بھیج دیا۔ لیکن شرط یہ انسان ہے، اب دیکھیں نا اس نے اپنے دل کو کیا کیا؟ پاکیزہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اب اگر ہم اپنی بات کریں وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ظاہری نجاست سے بھی دور رکھنا ہے اور باطنی نجاست سے بھی دور رکھنا ہے۔ اب انسان ایک لمحے کے لیے سوچے نا کوئی قتل کیوں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا غصہ شدت اختیار کر گیا ہوگا، اسے غصہ آیا تھا تو شدید ہوا نا، غصہ کیوں آیا تھا؟ یقیناً کوئی چیز ایسی اس کے سامنے ہوئی جو اس میں جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا، تو لہٰذا عدم برداشت کی وجہ سے۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھیں مبشر صابرین، حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرا کسی امتی سے برداشت نہ ہو رہا ہو تو وہ میری تکلیف کو یاد کرے، اگر اسے مجھ سے پیار ہے نا تو وہ میری تکلیف یاد کرے تو اسے صبر آ جائے گا۔ کتنی شان والے نبی نے بھی تکلیف میں کیا کیا ہے جی؟ صبر کیا ہے، تو لہٰذا امتی کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو حضور کی آمد کے مقاصد سمجھیں کہ حضور کیا لے کر آئے ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے بات کی صرف پاکیزگی کی، صفائی کی، طہارت کی، لہٰذا اچھا ایک اور روایت میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مؤمن آلف و معلوف او کما قال،
کہ ہر مومن آلف بھی ہے معلوف بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مومن جو ہے وہ کسی بھی مومن سے کوئی اس کا دنیاوی رشتہ ہو نہ ہو، لیکن رشتہ ایمان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ مومن محب بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں جملہ چل پڑا نا، وہ تو نہیں بلانا تو نہ بلا آگے ہو، مینو پرواہ کوئی نہیں، پرواہ ہونی چاہیے۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے خفا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ ہونی چاہیے، اور میں اگر کسی سے خفا ہوں تو کیوں؟ اگر تو ناراضگی ہے اللہ کی وجہ سے یا اللہ کے رسول کی وجہ سے، کہ ایک آدمی علی الاعلان دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اس سے تو قطع تلقی کا ہوگا، لیکن ہم دین کے نام پر کسی سے قطع تلقی نہیں کرتے، اپنی انا پر 20 سال کسی کو نہیں بلاتے، لیکن دین کی وجہ سے 20 سال بھی کسی سے رشتہ نہیں توڑتے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں جس نے تعلق جوڑا اللہ کے لیے، جس نے تعلق توڑا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، اور جس نے کسی سے کچھ روک لیا صرف اللہ کے لیے، تو فقط استکمل ایمان، اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اور اسی کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے نفرت کی اللہ کے لیے، تو جس کے اندر یہ چیزیں پائی گئی تو اس کا ایمان کیا ہے جی؟ مکمل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے گزری ہے۔ تو ہم نے صفائی کا لحاظ رکھنا ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ اچھا، قرآن کا انداز دیکھیں، یہ جو آیا میں نے ابھی پڑھی خطبے کے اندر، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا جی؟ مومنوں پر۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے جتنی نعمتیں بھی انعام کی نا ان کا ذکر کیا، کسی نعمت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے، صرف ایک نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یار اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی شکرانے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے سال بعد ایک جلوس نکال لیا، ایک محفل کر لی، ایک لنگر بانٹ دیا تو حق ادا ہو گیا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ساری زندگی ہمیں ان کے زبان کے اشارے پر گزارنی ہوگی، ہمیں ساری زندگی حضور کے ابروؤں کے اشارے کو سمجھنا ہوگا کہ حضور کے احکامات کیا ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، انہوں نے اپنے امتیوں سے مطالبہ کس چیز کا کیا۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے قبل وصال سے قبل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا تھا؟ کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی، کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات تو حضور نے اپنے جانے کی خبر دی تھی کہ میں نے عنقریب دنیا سے چلے جانا ہے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی، تو پھر حضور نے ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ وہ دوسری بات یہ تھی کہ میرے خاندان میں سے میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جس کی مجھ سے ملاقات ہوگی وہ آپ ہیں، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے میرے بعد آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ ساتھ ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ نے عمل کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ یہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی عبادت کے کیا کہنے، اس کی نظیر ہی کوئی نہیں، لیکن یہ موقع بڑا خاص تھا۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت وصال اپنی صاحبزادی کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے عمل کو ترک نہیں کرنا۔ نسبت ہونی چاہیے، نسبت رکھنی بھی چاہیے، لیکن بندہ نسبت ایسی رکھے کہ عمل ہی چھوڑ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ کیا فرمایا؟ اے عثمان، آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مستند روایت ہے جی، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیں حضرت عثمان نے کتنی سی بھی نافرمانی نہیں کی بلکہ نیکیوں میں اضافہ کیا۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ عثمان سے حساب نہیں لینا۔ حضرت عثمان کے بارے فرمایا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
یہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات کبھی ختم نہیں ہو۔ صحابہ کرام نے جنت کی بشارتیں سننے کے بعد بھی عمل کو ترک، وہ ایسے ہو کر نہیں بیٹھ گئے جناب اب جو مرضی کرے، نہیں، فرمایا کہ حضور نے اگر ہمیں یہ شان عطا کی ہے تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے عملوں میں کیا کریں جی۔ حضرت عائشہ، یار یہ ساری باتیں انہوں نے سیکھی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضور کی ذات کو دیکھ لیں، 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ کتنی جی؟ اچھا 70 کا مطلب 69 سے ابو اور 71 سے کم نہیں، 70 عربی زبان میں بیان کرتے تھے کثرت کے لیے، کہ بہت زیادہ، ان گنت، لا تعداد۔ اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ 70۔ حالانکہ کچھ روایتوں میں 100 کے لفظ بھی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں اور آپ کے صدقے اللہ نے اگلوں کو بھی بخشا ہے، اور آپ کے صدقے اللہ نے پچھلوں کو بھی بخشا ہے، یعنی کہ آپ کی شفاعت ماں قبل والوں کے لیے بھی ہے اور ماں بعد والوں کے لیے بھی ہے، تو پھر اتنی استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، رب نے مجھ پر کرم کیا ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں، کہ میں یہ شکرانے کے طور پر استغفار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا جب کوئی مہربانی ہو، کوئی نام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کا سر سجدے میں پہلے سے زیادہ جھک جانا چاہیے، اور سجدے پہلے سے زیادہ بڑھ جانے چاہیے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ جناب بس اب میری بس ہو گئی، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ ہی کیا جو ضرورت مند نہ ہو، بندہ ہوتا ہی ضرورت مند ہے۔ غنی ہے اللہ اور بندے ہیں عبد الغنی، یہ محتاج کے ہم سب کیا ہیں جی؟ بندے ہیں، اس کے بندے جو بے نیاز ہیں۔ اچھا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ اپنا محبوب دیا، اور ساتھ فرمایا کہ میں نے وہ رسول بھیجے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، جو ان لوگوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر حضور کی آمد کا پہلا مقصد قرآن کی تلاوت ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن کی تلاوت۔ میں نے اگر اس مہینے میں 3 محفلیں کرائی ہیں تو میں اپنے آپ سے پوچھوں میں نے 3 سپارے بھی پڑھے ہیں؟ اگر نہیں پڑھے تو مجھے پڑھنے چاہیے۔ اگر نہیں قرآن پڑھا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو میں یہ سوچ لوں کہ چھڈو جی کیڑیاں گلاں کرن لگ گئے، تو یہ جہالت، مزید جہالت سے جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں پڑھے تو نہیں ہے میں نے، لیکن مجھے پڑھنے چاہیے اور انشاءاللہ آج ہی میں تلاوت شروع کروں گا، تو اللہ رب العزت سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ تہیہ کریں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں دکان پہ جاؤں گا تو پڑھوں گا، دکان میں تھوڑی سی برکت بھی نازل ہو جائے گی۔ اور ٹھیک ہے قرآن پڑھنے کی برکت ہے، لیکن کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے بھی تو کرے نا، معاوضے کی طلب کے بغیر بھی تو کرے کہ قرآن پڑھ رہے اللہ راضی ہوگا۔ اب برکت دے نہ دے اس کی مہربانی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ راضی ہو اور برکت نہ دے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کثرت کی بجائے قبولیت کی فکر کرو۔ کیا جی؟ کثرت کی بجائے، آپ کو جی میں سارا قرآن آج پڑھ دوں گا، نہ 2 لانے پڑھ لو لیکن وہ قبول ہونی چاہیے۔ کثرت کی بجائے کس کی فکر کرو؟ قبولیت کی، کہ عمل میرا قبول کیسے ہوگا۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ جو عمل قبول ہو جائے نا وہ تھوڑا نہیں ہوتا، اور قبول چیز تھوڑی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ نہ دیکھے کہ میں اتنا پڑھوں، وہ یہ دیکھے کہ تھوڑا پڑھوں لیکن وہ قبول کیسے ہوگا۔ 2 باتیں میں قبولیت کے لیے صرف 2 اشارے دوں گا، باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں لیکن 2 بڑی بنیادی باتیں۔ نمبر 1، عمل پر ہمیشگی اختیار کر لیں، یہ اس کے قبول ہونے کی دلیل۔ عمل پر کیا کریں جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بہترین کام خیر الامور اوسطها، کہ بہترین کام کیا ہے؟ میانہ روی۔ اور ساتھ ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل ہونا چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایک روز 1000 نفل پڑھ لے نا، وہ 2 نفل پڑھے لیکن 1000 دن پڑھے، مزہ اس کا ہے۔ عمل کے قبول ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ بندہ مستقل ہو جائے۔ بندہ کیا ہو جائے جی؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 مہینے کے بعد 100 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ایسا نہ کرے وہ ڈیلی 3 کو کھلا دیا کرے، تو 100 لوگ ہو گئے نا مہینے کے، وہ ڈیلی کتنوں کو کھلا دے؟
لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ عمل جب مستقل ہوگا نا اس کی برکات زیادہ ہوں گی اور اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ نمبر 2، پہلی بات یہ ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے اسے ہم کیا کریں؟ مستقل کر لیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے ہم اپنے عملوں کے اندر خلوص پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ خلوص۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ، کہ یہ دین کے لیے مخلص ہیں۔ خلوص کا معنی پتہ کیا ہے؟ خالصتاً، یہ لفظ سنا ہوگا نا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کے معاوضے کی طلب نہ رکھے۔ یہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں خلوص کا معنی کیا ہے کہ آدمی جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے معاوضے کی طلب، حتیٰ کہ اس بات کو اگر میں تھوڑا سا مزید کھولوں تو معنی یہ ہے آدمی اگر قرآن بھی پڑھ رہا ہے نا تو وہ اس سے جنت کی طلب بھی نہ رکھے، صرف اللہ کی رضا رکھے۔ کیا رکھے جی؟ اللہ کی رضا۔ کیا رکھے جی؟ اللہ راضی ہو گیا نا، جنت بھی مل جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، دکان بھی اچھی چلے گی، اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ یعنی کہ انسان صرف اللہ کی رضا کی فکر کر لے، اسے ہر فکر سے آزادی مل جائے گی، رہائی نصیب ہو جائے گی۔ یہی معنی ہے اس شعر کا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ ایک ذات کے آگے بندہ جھک جائے نا، اسے پھر ہر جگہ اللہ اس کا سر بلند کرتا ہے، جھکنے نہیں دیتا۔ 2 کام، نمبر 1 انسان اپنے عمل کو مستقل کر دے، نمبر 2 کہ وہ اپنے عمل کو کیا کرے؟ خالص۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے پاؤ، لیکن کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، وہ ایک رکوع پڑھ لے لیکن پڑھنا روز ہے۔ آنکھ لیٹ کھلے، آنکھ جلد کھلے، دکان پہلے کھولے بعد میں کھولے، مارکیٹ جانا ہے نہیں جانا ہے، قرآن پڑھے، 5 منٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور آدمی اس کو مستقل کر لے، پھر ہم دیکھیں کہ ہم پر اس کے کتنے رحمتیں اور کتنی برکات جو ہیں وہ نازل ہوں گی۔ اچھا، دوسرا مقصد بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جو اللہ کے محبوب ہے نا، اللہ نے جو نبی بیچ کر مومنوں پر احسان فرمایا، یہ نبی تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ دلوں کی صفائی۔ اب دلوں کی صفائی کے حوالے سے مختصراً حضور کے ایک حدیث کے چند جملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا ہے نا، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کا زنگ کیا ہوتا ہے؟ دور۔ خبردار، دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے کیا طریقے بتائے گئے؟ اللہ کا ذکر اور موت کو یاد کرنا۔ انسان موت کو یاد کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ کیا ہوتا ہے؟ دور۔ جو بندہ کسی بندے کو اللہ کے قریب کرے، اس کا مطلب یہ ہے وہ تزکیہ نفس کر رہا ہے، اور جو اللہ سے دور کرتا جائے اس کا مطلب ہے وہ بہروپیہ ہے، اس آدمی کے پاس نہیں جانا۔ میں آپ کو بڑے بڑے اولیاء کی مثالیں دوں نا، حضرت بابا فرید الدین، حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین اجمیری، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، حضرت لال شاہ عباس قلندر رحمہم اللہ، ان سب کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ سب کا ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کیا ہے، تو سب ان کے پاس جب کوئی مرید آتا اور کہتا نا حضرت جی یہ مسئلہ ہے دعا کریں، مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا، یہ پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ یہ اسے کہتے تھے او یار مصلی بچھا، رب کے حضور سجدہ کر، دعاسو بہا، رب تجھے عطا کر دے۔ یہ بندے کو رب کے قریب کیا کرتے تھے۔ کس کے جی؟ رب کے قریب کیا کرتے تھے۔ اور کوئی آدمی آئے اور اپنا مسئلہ دکھڑا رکھے، اس کا دکھڑا سنیں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن اسے یہ مشورہ دیں یار تو ایسا کرنا، تو سب کے پاس میرے پاس آ کے جو اپنا دکھڑا رو کے سنا رہا ہے اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتا جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے؟ اس کے سامنے بھی تو جھک کے دیکھنا، اگر کوئی فوراً مسئلہ حل نہیں بھی ہوگا اور تو دل کو تو اطمینان آ جائے گا نا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، یہ کوشن آ گیا، خبردار، اللہ کے ذکر سے دل کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن۔ جس کا دل رب کے ذکر سے مطمئن نہیں ہو رہا نا، اس کا مطلب یہ ہے وہ ذکر فکر کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اسے ذکر کرنا چاہیے لیکن تھوڑی سی
فکر اپناتے ہوئے. بڑا خوبصورت جملہ ایک رائٹر کا، وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا نا، وہ پھر سکون سے نماز پڑھ کے دیکھے تو شاید اسے سکون ہے مل جائے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. دوسرا حضور کا مقصد یہاں پر بیان کیا گیا دلوں کی صفائی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے جو دلوں میں نفرتوں کے بیج بو دے وہ حضور کے مقصد سے دور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا کام دلوں میں نفرت کے پودے لگانا نہیں ہے، بلکہ محبت کے درختوں کی چھاؤں کرنا مقصود ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی کو بھڑکائیں نہ، بلکہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں کیا کریں، محبت پیدا کریں. اگر کوئی آ کر کسی کے خلاف بات بھی کرے تو سب سے پہلا کام یہ ہے اس بات کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس کو فارورڈ نہ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں. مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی آ کے کہے کہ فلاں نے یوں کہا ہے یا یوں کہا ہے، اپنے بارے میں کہیں دیکھو جی وہ باز نہیں آتا میریاں گلاں وہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، تو میں یہ کہنے کی بجائے اچھا انہیں میں پوچھاں گا، میں اسے کہہ دوں نہیں یار آپ تک بات پہنچی ہے غلط ہے، اس نے میرے ساتھ آپ کا ذکر کیا تھا بڑے اچھے لفظوں میں کیا. اچھا، اگرچہ یہ بات ایسی ہوئی بھی نہ ہو لیکن دین کہتا ہے اگر میں اس طرح کی بات کروں گا تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تعلق جوڑنے کے لیے کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس کو ہم سمجھیں اور اچھی بات پہ لائیں. دل کا تزکیہ تب ہوگا جب دل کو اندر سے کیا ہوں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی. آج ہمارا کندھا سو کندھے سے ملا ہوا ہے نماز میں، لیکن دل دل سے جدا ہے. جب تک دل اور دل کی ملاقات نہیں ہوگی نا، تب تک آپس میں پیار محبت اور اخوت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا. اور جب تک ہم آپس میں محبت نہیں کریں گے وہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں بلاتا تو آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کیئر کرنی چاہیے، میرا ایمان ناقص ہے کہ میرا بھائی مجھے نہیں بلاتا، میرا ایمان مومن بھائی یا میں کسی کو نہیں بلاتا، اس کا مطلب ہے میرا ایمان کمزور ہے. اس بندے کا ایمان مضبوط ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اچھا ایک چیز اور، ایک لفظ ہمارے ہاں بڑا عام ہے کہ جی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اس نے مجھے بدلے میں کیا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے بھلائی کی تھی ایکسچینج کی صورت میں کہ یہ بھی مجھ سے بھلائی کرے گا. اگر تو میرا نیت یہ ہے کہ مجھے بدلہ بندہ دے پھر تو واقعی بدلہ نہیں ملے گا، اور اگر نیت یہ ہے کہ بدلہ اللہ دے گا، مجھے جزا کون دے گا، اللہ دے گا، پھر یہ بھلائی کا ہی زمانہ ہے اور بھلائی کرنی چاہیے. حضور فرماتے ہیں سل من قطعک، بھائی اسے سلام کر جو تجھ سے نہیں کرتا، اس سے تعلق بنا جو تعلق تجھ سے نہیں بناتا، توڑتا ہے. اور واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر جو تجھ پر کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور آپ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو رنگ کے اندر، میدان کے اندر، اکھاڑے کے اندر کسی کو نیچے کرا دے، پہلوان وہ نہیں ہے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. پہلوان کون ہوتا ہے جی، غصے پہ قابو پانے والا. پہلوان وہ نہیں ہے جناب جو موٹا تازہ ہٹا کٹا ہو، نہیں، پہلوان وہ ہے جسے غصہ آیا اور وہ اپنے غصے کو کیا کر گیا، کنٹرول کر گیا. یہ حضور کا فرمان. تو لہٰذا اگر میں بتانا چاہتا ہوں نا میں بہت بڑی شے ہوں، اس کا معنی یہ ہے پنجابی میں میں بڑی بڑی شے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اندر صبر کا پیمانہ اتنا بڑا ہونا چاہیے. اچھا، اسی آیت کو اگر آگے دیکھیں تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یہ بڑی شاندار ترتیب اللہ کی ہے کہ حضور وہ ہیں جنہیں بھیج کے اللہ نے احسان فرمایا. ان کی شان یہ ہے یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس کرتے. کیا کرتے ہیں؟ معنی اس کا یہ ہے جب تک دل صاف نہیں ہوگا نا تب تک دل میں کتاب و حکمت کی تعلیم گھر ہی نہیں کرے گی. قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر رب کا نام لے کر نماز پڑھی. کہ نماز بھی معتبر تب ہے جب تزکیہ ہوگا. اور یاد رکھیں دل میں جب تک بری عادات ہوں گی تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل صاف ہو چکا ہے. جب تک بیڈ ہیبٹس آدمی کے پاس ہوں گی تو اخلاق ذمیمہ اس کے پاس ہوں گے، رذائل پہ وہ مالک ہوگا، تو کبھی بھی وہ اوصاف حمیدہ سے متصف نہیں ہو سکتا. تو دل سے سب سے پہلے بری عادات نکلیں گی تو نماز قبول ہوگی.
اور نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اور قرآن اور حدیث کی تعلیم تب ہی دل میں گھر کرے گی جب انسان کا دل کیا ہوگا جی؟ پاک ہوگا۔ اب دیکھیں نا کتنا پرفتن دور آ گیا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہی دلوں میں فتنے کی آگ لگا رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کا دور۔ ایسا ماحول ہے کہ نہیں؟ لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ تو اگر ہم ایسے دور میں بھی ہمیں وہ موقع میسر ہے کہ جہاں فتنہ فساد نہیں کیا جا رہا، صرف محبت کی بات کی جا رہی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دلوں کا تزکیہ کیا، دلوں کو کیا کیا؟ اچھا جب دل صاف ہو جائے نا، صاف ہونے کے بعد اس میں کچھ چیز ڈالیں تو فائدہ مند ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی گندے برتن میں دودھ ڈلوا لے تو وہ دودھ پیے گا کوئی کہے گا نہیں جناب دودھ بڑی شاندار، کہے گا دودھ شاندار ہے، اور ظرف ہی اعلیٰ نہیں، ظرف ٹھیک نہیں ہے، برتن ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اعلیٰ دودھ کا کیا کرنا ہے؟ اور قرآن و حدیث بہت اعلیٰ۔ اور جب دل ہی اعلیٰ نہیں ہے جس میں قرآن اور حدیث نے محفوظ ہونا ہے، تو پھر وہ تعلیم نفع نہیں دے گی۔ تو دل کا تزکیہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تزکیے کے لیے ایک اور بات جو یہ میں کروں مختصراً وہ یہ کہ ہم ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھیں، خود کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے، بلکہ میں یہی کہوں کہ ہر آدمی مجھ سے، وہ چھوٹا ہے تو بھی، بڑا ہے تو بھی، یہ بات میری نہیں ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹے کو بہتر پتہ کیوں سمجھو؟ اسے گناہوں کا موقع ہی کم ملا ہے، اور بڑے کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھو کہ اسے نیکیوں کا موقع زیادہ ملا ہے۔ یار کتنی اعلیٰ سوچ ہے۔ لہٰذا ہر چھوٹے کے بھی قدر کریں کہ اس کے گناہ نہیں ہیں، اور ہر بڑے کی بھی قدر کریں کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور جب نیکیوں کی وجہ سے ہم کسی کی قدر کریں گے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نیکیوں کی جزا دینے والا اللہ بندے کا مقام بلند نہ کرے، اقبال بلند نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، حضور تشریف لائے اور یہاں پر آ کر ایک دو تین کام حضور کے بیان کیے۔ نمبر 1 تلاوت کرتے، نمبر 2 دل صاف کرتے، نمبر 3 کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ یعنی کہ ہم حقیقی طور پر کسی بھی چیز سے مستفید تب ہوں گے جب ہمارے دل کیا ہوں گے جی؟ صاف ہوں گے۔ لیکن جی ابھی صرف ایک آیت مکمل ہوئی ہے اور وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ کوشش کریں گے حضور کی بعثت کے کچھ مقاصد مزید تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے بیان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔